نہیں تھا. وہ خود اپنے منہ سے اس بات کی جو ہے اعتراف کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ کیا چل پڑے ہیں, سرکشی اور کفر میں پڑے ہیں. انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کیا انسان تھے. اور دنیا میں نے دیکھا نا جب مسلمانوں کی حکومت آئی اور جو کچھ بھی ہوا تو اس پہ کہتے ہیں اب افسوس مت کیجیے کافر لوگوں پر. مطلب اگر یہ لوگ نہیں ابھی بھی قائم کرتے تو ان کی سرکشی کفر بڑھتا رہے گا, ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی, مخالفتوں کا یہی سلسلہ جاری رہے گا. اور اب افسوس مت کرو یہ نہ ماننے والوں پر. کافر کون بولا جائے, کن کو؟ اہل کتاب جو جن کا ایکچوئل نام مسلم تھا وہ کافر ہو رہے. مسلمان جو آج قرآن کو قائم نہیں کرے وہ کافر ہو رہے. تو کافر کوئی وہ اصطلاح تھوڑی ہے جو اسلام کے دائرے سے پوری طرح جو نکل جاتا ہے وہ کافر ہے. کافر تو ایک وہ اصطلاح ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ اللہ کے دین کو ریجیکٹ کر رہے ہو یا اس پہ عمل نہیں کر رہے وہ کفر ہے, نہیں مان رہے. اب آپ یہ اس کے اوپر اگر آج ہمارے لوگوں کی قوم کو رکھ لیں ہماری کہ وہ قرآن کو قائم نہیں کر رہے, صحیح ہے, اور ہم سرکشی اور کفر میں اور بڑھ رہے ہیں, حالانکہ قرآن آ چکا ہے, علم آ گیا ہے, لیکن بغی نہیں ختم ہو رہی, سرکشی نہیں ختم ہو رہی ہماری. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ جو آج پاکستانیوں کا حال ہو رہا ہے نا, ہم تو اپنی نیشن کی اگر ابھی اس وقت بات کریں, پاکستانیوں کا حال ہو رہا ہے نا, آپ افسوس مت کیجیے کافروں پر. آپ اگر اس سچویشن کو رکھ کر اور یہ آیت اگر رکھ دو تو کہا جائے گا لو, ابھی تو آپ آیتیں پڑھا رہی تھی کہ مومنوں پر بڑے نرم دل ہوتے, تو مومنوں پر نرم دل ہوتے. یہاں پہ جب کوئی مومن ہی باقی نہ بچے, سارے کافر اور کافروں کے وہ بن جائے, اولیاء بن جائے, کافروں کو اولیاء بنا لیں, اپنے لیے وے آؤٹ ڈھونڈے, اپنی سپورٹس ڈھونڈنے کے لیے ان کے ساتھ تعلق رکھیں اور منہ پہ بولے کہ ہم ایمان والے, تو ہمیں آپ کو مجھے نہیں پتا کہ اب میں کتنی ایمان والی ہوں یا میں کتنی کفر کے اوپر چڑھ رہی ہوں. اگر آج میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر افسوس کی کوئی بات نہیں ہے, میں نے اپنی مرضی سے پھر غلط کیا ہے اور مجھے اس چیز کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے تھا کہ پھر میرے اوپر تو اس کے کیا آئیں گے, کانسیکوینسز آئیں گے, مجھے بھگتنا پڑے گا اس چیز کو. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے افسوس مت کیجیے کافر لوگ. ظاہر ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جائے, یعنی نبی کو تو افسوس ہو رہا ہے, ان کو تو غم ہو رہا ہے, وہ تو ہلاک ہو رہے ہیں اس چیز میں کہ ایمان نہیں لاتے. سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, اپنی نفس کو ختم کر دیں گے اس افسوس کے مارے کہ یہ اس حدیث پر کیوں نہیں ایمان لے آتے, اس حدیث پر, اس قرآن پر کیوں نہیں ایمان لے آتے. تو یہ کہ آج میں اور آپ ظاہر غم رکھیں گے کون سا, کہ لوگوں تک دین کو پہنچائیں, اپنی غلطیوں کے اوپر سب سے پہلے قابو پائیں, اپنے آپ کو صحیح کریں اور لوگوں کے لیے ایک ہمدردی والا جذبہ رکھیں اور ان کو یہ نہیں بولیں کہ یہ جہنمی ہے, بلکہ ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں اور اس کے بعد ان کو یہ بولیں گے دیکھیں اگر یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر افسوس کی کوئی بات نہیں. تو ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ساری فیورز ہم سے ہٹ جائیں, صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے جب بنی اسرائیل کے ساتھ جو فرعون نے بہت زیادہ ظلم کیا اور اس کے بعد جب فرعون اور فرعون کی آل اتنی نشانیاں دکھانے کے بعد جب برباد ہوئی نا, آپ دیکھو سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے, فما بقت علیہم السماء والارض, نہ آسمان رویا ان پر نہ زمین روئی. آپ دیکھیں کیا بولا اللہ نے, کسی کو کوئی افسوس نہیں تھا. کیوں؟ حرکتیں ایسی تھی آپ کی. اتنا بتانے کے بعد جب آپ نہیں سمجھے تو افسوس کسی کے اوپر. یعنی ایک بندہ جس کو شراب پیتا ہو اور اس کو بار بار لوگ منع کرتے ہو کہ شراب مت پیو مت پیو, اپنے گھر والوں کو دیکھو تم نے کیا کیا ہے, تم اتنی زیادتی کر رہے ہو, تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو, سارے لوگ تم سے پریشان ہیں, اور ایک دن جو ہے وہ جو ہمارے یہاں اکثر کیسز آتے ہیں زہریلی شراب پی رہے ہیں, ہلاک ہو گیا, تو کس کو افسوس ہوتا ہے ایسے انسان پر؟ ہوتا ہے کسی کو افسوس؟ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر بھی کسی کو افسوس نہیں ہوگا اگر ہم نے بھی یہی روش اختیار کی. آگے آیت نمبر 69 میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں, والصابئون, اور صابی, والنصارى, اور نصارى, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ کو مان لے اور آخرت کو مان لے, وعمل صالحا, اور نیک کام کرے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے, یہودی, صابی یعنی آپ کو پتہ ہے نا جو ستارہ پرست ہیں, لادین ہیں, نصارى ہیں, عیسائی ہیں, جنہوں نے اپنے نام ہی رکھے تو اللہ اسی سے ان کو مخاطب کر لے. اب کیا ہو گیا, ایمان اللہ اور آخرت ہو جائے, یعنی اب تو مومن بنیں گے. اب صابی اور یہودی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, یعنی ہمارا نام تو صرف مسلم ہے, ان کا نام بھی مسلم ہی تھا. خیر, تو کہا کہ جو اللہ آخرت کو مان لے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے, نیک کام کر لے. یعنی یہ بیسکلی انیشیلی اگر یہ اس چیز کے اوپر آ جائے, اللہ کی توحید کے اوپر آ جائے, آخرت کے اوپر آ جائے, نیک کام کرنے شروع کر دے, تو ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا.
اور ابھی یہ کہ ظاہر ہے ان کو کتاب کے اوپر نہیں بولا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب بندہ مخلص ہوگا اللہ کے اوپر آ جائے گا تو ایٹ لاسٹ انشاءاللہ وہ جب سرچ کرے گا، وہ کمپیئر کرے گا، تو وہ اس دین کو کی سچائی کو دیکھ لے گا اور ظاہر ہے وہی مان لے گا. خاص طور پہ یہودی عیسائی کے لیے تو اللہ کو پھر اللہ کی اس کتاب کو پہچاننا بڑا آسان ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہے کہ یہ لوگ ایسے پہچانتے تھے اسے جیسے کہ بندہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. تو ظاہر ہے جس نے اپنی بک پڑھی ہوئی ہے اسے پتہ ہے کہ اس قرآن کے اندر اس میں کیا سملیرٹیز ہے اور یہ کتنا بیٹر طریقے سے قرآن پریزنٹ کرتا ہے جو ان کی بک کیا کرتی ہوگی، ظاہر ہے جو کہ مین میڈ ہو چکی ہے. آیت نمبر 70 میں کہتے ہیں لقد اخذنا، البتہ یقیناً ہم نے لیا تھا میثاق بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل سے، ورسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، رسلا جمع ہے، کلما جاءہم جب بھی آئے ان کے پاس، رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوی انفسہم پسند نہیں آتی تھی ان کی جانوں کو، فریقاً تو ایک جماعت کذبوا جھٹلایا انہوں نے، وفریقاً اور ایک جماعت کو یقتلون وہ قتل کر دیتے رہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، ہم نے ان کی طرف بہت سارے رسول بھیجے تھے. میثاق آپ دیکھ لیں بار بار قرآن بتا رہے، تو میثاق جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز تھی، ساری تو دین کی بنیادیں تھی اس کے اندر. تو کہا کہ ان کے پاس رسولوں کو بھیجا. میثاق تو ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ رسول بھی بھیجے گئے. جب بھی ان کے پاس رسول وہ لے کر آتے تھے جو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، جو ان کی نفس کے خلاف ہوتا تھا، تو ایک جماعت ان کو جھٹلاتی تھی اور ایک جماعت کیا کرتی تھی، قتل ہی کرتی تھی. تو آج بھی لوگ پسند نہیں آتی اللہ کی بات کی، اور یہ جو بھی رسول وہ لاتے جو میں اور آپ کو پسند نہیں آتا تو ہم اس کو جھٹلا دیتے، اور یا تو کیا کیا جاتا تھا، اس سورس کو ہی ختم کر دو، قتل ہی کر دو رسولوں کو. تو آج بھی ہمارے یہاں انصاف کا جو حکم دیتے ان کو قتل کر دیا جاتا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا حال تھا، اس لیے اللہ کہے اگر یہ مان جاتے تو صحیح ہے. 71 میں کہتے ہیں حسبوا اللہ تکون، وہ حسبوا اور انہوں نے یہ سمجھا اللہ تکون فتنہ کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا، فعموا تو اندھے ہو گئے، وصموا اور وہ بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے توبہ قبول کی ان پر، ثم عموا وصموا پھر یہ اندھے ہو گئے اور یہ بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان کی اکثریت، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہے تھے جو بھی وہ کر رہے تھے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں اور قتل کیا نبیوں کو، یعنی بنی اسرائیل کی یہ پریویسلی ساری ہسٹری اور ریکارڈ بتائے جا رہے کہ یہ کیا لوگ تھے. تو یہ لوگ سب کچھ کر کے بھی انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم پر کوئی فتنہ نہیں آئے گا، کوئی پرابلم نہیں آئے گی. جیسے آج ہمارے یہاں لوگ قتل کر لیتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، سارے الٹے کام کر دیتے ہیں، 10 سال بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں، تو 10 سال کیا سوچتے ہیں کہ کچھ ہوگا ہی نہیں ہمارے ساتھ، کوئی تھوڑی برا ہوگا، ہم نے کیا ہے. سنتے ہیں اس ہاتھ دو ساتھ لو، کچھ ہونے نہیں والا. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کچھ ہوگا نہیں، کوئی پرابلمس نہیں آئیں گی، تو اور بھی اندھے ہو گئے اور بھی بہرے ہو گئے. اب دیکھیں اور بندہ غلطیوں میں پھر بڑھتا ہے، سرکشی میں اللہ کہتے ہیں نا میں بڑھاتا ہوں، میں ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں تاکہ ان کو اور زیادہ ڈھیل ملے اور اچانک ان کو پکڑ لوں. تو یہ اندھے ہو گئے، یہ بہرے ہو گئے. اللہ کہتے پھر اللہ نے ان پر توبہ کی، قبول کی. کیا مطلب؟ یعنی رسولوں کو جو بھیجتے رہے تو رسول آتے تھے، کچھ لوگوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور اگر کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ تھوڑے دن صحیح ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی، پھر وہ اندھے ہو گئے، پھر وہ بہرے ہو گئے. اگر آپ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل لے لیں تو وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے بھی تھوڑے دنوں بعد، ابھی تو بھائی فرعون ختم ہوا ان کے سامنے، بچہ پرستی شروع کر دی. اس کے بعد پھر ابھی اللہ سے معافی اللہ نے دی، ان کو توبہ قبول کی ان کی، کہہ رہے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. وہاں پہ سے اللہ نے توبہ قبول کی تو پھر جو ہے من و سلوہ کے اوپر پھر وہ شروع ہو گئے اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے. آگے لکھا ہوا ہے ان کی وجہ، جو انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی اور محتاجی ڈال دی ان کے اوپر، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے تھے اور نبیوں کو قتل کر رہے تھے. یعنی اس دور کے بھی بنی اسرائیل یہی کام کر رہے تھے. تو اللہ کہہ رہے پھر وہ اندھے ہو گئے، پھر وہ بہرے ہو گئے. ہمارے اگر آپ دیکھ لیں ایک زمانہ آتا ہے، ہم لوگ اپنے ایز این انڈیویجول دیکھ لیں، ہم صحیح ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں بعد پھر عجیب سے ہو جاتے. تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ پھر اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ان کی اکثریت ایسی ہی تھی اور اللہ دیکھ رہے تھے جو بھی کرے. تو بندہ یہ نہیں سمجھے کہ اندھا بہرے رہے گا تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی، پرابلم تو آئے گی، بس ویٹ کرو، اللہ کا ٹائم پتہ نہیں کب ختم ہوتا ہے. تو آج یہ جو قوم کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی ہماری اس طرح سے نہیں آ رہی، یعنی جو خاص طور پر مترفین کا جو طبقہ ہے، جو خوشحال طبقہ ہے، ان کے اوپر وہ پرابلم ابھی بھی نہیں آ رہی جو عام لوگوں پر آ رہی ہے. تو وہ اندھے بہرے ہو رہے نا اور آگے بڑھ رہے نا، کام تو نہیں کر رہے نا لوگوں کے لیے. تو اب کیا ہوگا؟ ایٹ لاسٹ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا سب کو، ایٹ لاسٹ ایک ٹائم تو آئے گا نا
اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اخذنا مترفین بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں پھر ان کے خوشحال طبقے کو عذاب میں، اذا هم یجأرون، اس وقت وہ چلانا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجأروا اليوم، قیامت کے دن اللہ ان کو بولیں گے اب تم چلاؤ نہیں، چیخو نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ دنیا میں بھی پکڑے جاتے اور آخرت میں، یعنی ظاہر دنیا میں پھر خاتمہ ہو جاتا ہے ان کا اسی عذاب کے اوپر، تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ 72 میں کہتے لقد کفر الذین، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہ مسیح مریم کے بیٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہودیوں سے متعلق اور بنی اسرائیل، ظاہر ہے یہودیوں کی جو نسلیں ان کی حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ وہ مسیح ہے مریم کے بیٹے۔ وقال المسیح، اور کہا تھا مسیح نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا اللہ وہ مسیح مریم کا بیٹا، یعنی کتنا بڑا کفر کیا۔ حالانکہ اللہ فرماتے مسیح نے کہا تھا بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، میرا بھی رب تمہارا بھی رب، سب کا رب وہی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، شرک کرے گا، یعنی پہلے بولا کفر کیا یہ کہہ کر، اب کہتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آپ نے پڑھا سورہ نساء کے اندر شرک جو ہے معاف نہیں کیا جائے گا، تو کہا کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور یہ پھر بھی آج اپنے آپ کو یہ عیسائی یہ سارے عقائد رکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی تو جنت میں جائیں گے۔ آگے فرماتے 73 مسلمانوں کو دیکھ لے سارا شرک کر کے یہی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کیا کہے جنت حرام۔ 73 میں کہتے لقد کفر الذین، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے۔ پھر بات آ گئی عقیدہ تثلیث ٹرینٹی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود الا الہ واحد مگر ایک ہی معبود ہے، وان لم ينتهوا، اور اگر یہ نہ باز آئے اما یقولون اس سے جو کہتے ہیں، لیمسن الذین، تو ضرور ان لوگوں کو پہنچے گا کفر جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب الیم، درد دینے والا عذاب۔ ان کے دونوں عقائد بتا دیے جو بالکل میجر کانسیپٹس ہیں، ایک طرف تو اللہ مسیح مریم کے بیٹے معاذ اللہ، اور دوسری طرف انہوں نے تین کا تیسرا بنا دیا، اللہ تین کا تیسرا ہے، اللہ جیزس میری، گاڈ جیزس میری، ہولی اسپرٹ عیسیٰ، اور جو ہے وہ اللہ، صحیح ہے، یعنی جبرائیل امین، روح القدس، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، تو یہ تین انہوں نے یا تو تین کا تیسرا اللہ کو بنا دیا، اللہ یا تو سپریم پہ کر دیا کہ اللہ بڑے، اس کے بعد یہ معاذ اللہ، اللہ فرمانے اللہ تو ایک ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ باز نہیں آئے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں ضرور ان کو پہنچے گا جو یہ کفر کر رہے درد دینے والا عذاب، یعنی بچیں گے نہیں۔ 74 میں کہتے افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور وہ بخشش طلب نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اور جب کہ اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے لیے، یہ بخشش طلب نہیں کرتے اللہ کے لیے، اللہ سے، یہ اتنی بڑا جرم کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو جرم نہ سمجھا جائے، اور یہ توبہ استغفار نہیں کر رہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو پتا ہوتا ہے وہ غلط کر رہا ہے پھر بھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اور پھر کہتے ہیں اللہ تو، حالانکہ اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ یہ آپ دیکھیے کہ بندے سے اللہ کتنا چاہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی طرف آ جائے، آج میں اور آپ کتنے بھی گناہ کر لیں اللہ یہی چاہیں گے میرا بندہ جو ہے وہ میری بخشش لے لے۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 75 میں مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح مریم کے بیٹے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، البتہ گزر چکے اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی رازباز عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر دیکھیے کیف نبین لهم الآیات، کیسے ہم بیان کر رہے ہیں ان کے لیے آیتیں، ثم انظر پھر آپ دیکھیے انا یؤفکون، کہاں وہ بھٹکے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا جواب دیے جا رہے ہیں، نہیں تھے مسیح مریم کے بیٹے، بار بار آپ دیکھ لیں قرآن میں یہی آتا ہے مسیح مریم کے بیٹے نہیں تھے، مگر کیا تھے، ایک رسول تھے۔ اگر ان کو اللہ نے کچھ معجزات دے دیے یا ان کی غیر معمولی طریقے سے پیدائش کر دی یا ان کی مرنے کا جو کیس ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا تو تم نے اس کو خدا بنا دیا، اگر وہ خدا ہوتا تو وہ آج بھی موجود ہوتا۔ رب کے